بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں والمستضعفین اور ان کے لیے جو مغلوب ہیں من الرجال مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہمیں من هذه القرية الظالم أهلها اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ واجعل لنا اور کر دے ہمارے لیے من لدنک ولیہ اپنے پاس سے کوئی حمایتی واجعل لنا اور کر دے ہمارے لیے من لدنک نصیرا اپنے پاس سے کوئی مددگار الذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون سو لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کی راہ میں فقاتلوا سو مسلمانوں تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے حمایتیوں سے ان کید الشیطان بے شک تدبیر شیطان کی کان ضعیفا سست ہے صدق اللہ العظیم اللہ جل شانہ نے اس سے پہلی آیات میں وہ لوگ جو آخرت کا ذہن رکھتے تھے اللہ کی ملاقات کا انہیں خوف تھا تو وہ دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے اور پھر اللہ نے دنیا میں ان کو فتح بھی دی غلبہ بھی دیا عزت بھی دی اب مسلمانوں کو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں انہیں اپنا کردار ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے قرآن کو ماننے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے آپ کی تربیت سے فیض پانے والے قرآن کے علم سے اپنے ذہنوں کو منور کرنے والے لوگ وہ دنیا کے حالات میں سمندروں کے بہاؤ میں بہہ جائیں وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے قوموں کو مسئلوں سے نکالنے کے بجائے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں دنیا میں بسنے والے مسلمانوں تم دیکھ رہے ہو اس دور میں ہجرت کرنے کے بعد مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی جو کمزور لوگ تھے ان کو تنگ کیا جاتا تھا ان کو کمزور بنایا جاتا تھا ان کو مصیبتوں میں ڈالا جاتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ
تم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو بلند کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں ہر چیز کو امن اور سکون اور اطمینان حاصل ہو، کیونکہ جہاں اللہ کا قانون غالب ہوگا، جہاں اللہ کے دین کا نظام غالب ہوگا، وہاں ہر چیز کو عزت ملے گی، ہر چیز کو حفاظت ملے گی، ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت حاکم، آپ جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ ہو، فوراً اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ دیکھا کہ دو آدمی اس سواریوں پر سوار راستے میں کھڑے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تم جانوروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، فرمایا اپنی سواریوں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، ان پر چڑھ کے مت بیٹھو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور پھر فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، ان بے زبان مخلوق کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھو وہ جانوروں کے حق کے بارے میں اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کو توجہ دلاتے، ایسے نہیں گزر کے چلے جاتے۔ جو آدمی غلطی کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اور وہاں سے اللہ کے نبی ویسے گزر کے چلے جائیں، جب اللہ کے نبی گزر کے نہیں جا سکتے تو نبی کا امتی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے کیوں دیکھے گا؟ وہ اپنی اجتماعی کاوشیں وہاں صرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، مقابلہ نہیں کرتے ہو، دشمن کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اس کو تم کنٹرول کرنے کی، اس کی طاقت کو وہ جو غلط استعمال کرتا ہے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے ہو کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نظام غالب ہو۔ تو وہاں ہر ایک اپنی طاقت اور قوت کا استعمال اللہ کے قانون کے تحت کرے گا، اور جب اللہ کا قانون نہیں ہوگا تو ہر آدمی اپنی مرضی کرے گا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کا قانون غالب نہ ہو اور تم آرام سے بیٹھو۔ اور دوسری وجہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور لوگ، ان کے لیے بھی تمہیں جنگ کرنی چاہیے، کمزوروں کو ان کے حقوق دلوانے چاہیے، مرد، عورتیں، بچے جو گھروں میں ہیں، جو اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے، اب وہ اپنے حق کی جنگ نہیں لڑ سکتے اور وہ اپنے حق کا تحفظ نہیں کر سکتے، ان کے حق کا تحفظ کون کرے گا؟ ان کو حقوق کون دلوائے گا؟ تو اب قرآن وہ تو کمزوروں کا نمائندہ بن کر آئے، اللہ کے پیغمبر وہ تو یتیموں کا ماوا ملجا مسکن بن کر آئے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، انہوں نے ہر دور میں مظلوموں کی حمایت کی، کمزوروں کی حمایت کی، ان کے لیے انہوں نے محنت اور کوشش کی۔ آج ان کا نام لینے والے لوگ کمزوروں کو چھوڑ کر آرام سے بیٹھ جائیں، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مرد، عورتیں اور بچے جو کمزور ہیں، جن کو کمزور بنا دیا گیا، مغلوب کر دیا گیا، اب وہ اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان کمزوروں کی جنگ نہیں لڑتے ہو، ان کو ظلم سے آزادی نہیں دلاتے ہو، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے ہو۔ چھوٹا بچہ کسی گھر میں، یتیم ہے کسی علاقے میں، عورت ہے کسی خاندان میں، کسی گھر میں، مرد ہیں کمزور ہیں، طاقتور لوگ ان کے حق پر، ان کے مال پر، ان کی چیزوں پر قابض ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان کے حقوق نہیں دلواتے ہو، تمہیں توجہ کرنی چاہیے۔ حالانکہ ان کا حال یہ الذین یقولون ربنا، جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اور دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس علاقے سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ جہاں ظالم ہوں، ان ظالموں کے ظلم سے نکلنے کی کم از کم جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے، کم از کم دعا تو کرے، نکل نہیں سکتا۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں دیکھو مکہ کے مظلوموں نے کم از کم اس ظلم کے خلاف اللہ سے دعا تو مانگی۔ جب تک مظلوم بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز ہی نہ لگائے، زبان ہی نہ کھولے، تو اللہ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تو مدد اس وقت کرے گا کہ جب مظلوم بھی کھڑا ہو جائے، وہ بھی اللہ کی
حکم کے مطابق وہ آواز لگائے تو فرمایا اب وہ دعائیں مانگتے ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا حمایتی کھڑا کر دے، ہمارا مددگار کھڑا کر دے۔ اب اللہ نے ان کمزوروں کے لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو ان کے حق کے لیے کھڑا کر دیا، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار بھیج دے جو ہماری مدد کریں۔ تو اللہ نے اس جماعت کو ان کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا۔ فرمایا کیوں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لا کر اور اللہ کی مخلوق کو، کمزور لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ایمان والے ہیں، ان کے رات دن صبح و شام ان کی طاقت اور قوت اللہ کی راہ میں استعمال ہوتی ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جی، جس کا فائدہ ساری مخلوق کو پہنچتا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہ جہاد جس کے نتیجے میں ساری انسانیت کو اور انسانیت عامہ کو، عام مخلوق کو فائدہ پہنچے، ورنہ وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ والذین کفروا، اس کے مقابلے میں کافر بھی جنگیں کرتے ہیں۔ مسلمان کی جنگ میں اور جہاد میں اور کافر کی جنگ میں اور لڑائی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ خاص طبقوں کو، ظالموں کو، فرعونوں کو، وڈیروں کو، بڑے لوگوں کو، ظالموں اور متکبروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جنگوں میں۔ جنگ لڑ کر مسلمانوں کی کمزور لوگوں کے انہوں نے مال پر، تیل پر قبضہ کر لیا۔ آج امریکہ جنگ کیوں کرتا ہے؟ اب وہ جنگ کرتا ہے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، افغانستان کے وسائل پر، سعودی عرب کے وسائل پر، یمن کے وسائل پر، عراق کے وسائل پر، شام کے مسلمانوں کے وسائل پر۔ اب وہ جنگیں کرتے ہیں، جنگیں کر کے مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سبیل الطاغوت ہیں، یہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وہ ان شیطانوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ شیطان جو اور ان کے حمایتی اور ان کے جو دوست ہیں جو ان کے لیے جنگیں کرتے ہیں، فرمایا ان سے لڑو اور ڈرو مت کہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتا ہے ان کی تدبیر جب تم مقابلے میں کھڑے ہوگے یہ ختم ہو جائے گی، یہ سست ہے، یہ تمہارے مقابلے میں نہیں رہ سکتے ہیں، یہ مقابلے میں اسی وقت ہیں جب تک تم سوئے ہوئے ہو، غافل ہو۔ جب تک مسلمان غافل ہیں، ان کا ذہن اور شعور بلند نہیں ہے، ان کے اندر تنظیم اور قوت نہیں ہے، تو اس وقت تک دشمن حاوی ہے۔ اور جب مسلمان وہ حکمت سے، عقل سے اور تنظیم سے اور اپنے آپ کو غالب کر کے قرآن کے تابع ہو کر وہ آگے بڑھیں گے تو شیطان کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطانی منصوبوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے لیے، سچ کے لیے، قرآن کے غلبے کے لیے رسول اللہ کے اسوے کو پھر سے جو مظلوموں کی حمایت میں تھے، ہمیں اس اسوے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہیں، مرد، عورتیں اور بچے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، نکال ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ۔ واجعل لنا من لدنك وليا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی۔ واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ صدق اللہ العظیم۔